بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، انبیاء کرام کی آمد انسانوں میں جن چند اہم مقصدوں کے لیے ہوتی تھی، انبیاء کرام انسانوں میں کیوں بھیجے جاتے تھے، ان کی تعلیم کا، ان کی دعوت کا نشانہ اور مقصد کیا ہوتا تھا۔ انبیاء کرام انسانوں کو اللہ کی معرفت کا سلیقہ سکھاتے تھے، انسانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، انسان دنیا میں کیوں بھیجے گئے، اس مقصد کو یاد دلاتے تھے۔ دنیا میں امن و امان ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، الغرض وہ سارے خیر کے کام جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام انسانوں کو سکھاتے تھے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں۔ اس لیے امت محمدیہ کو وہ تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ دے دی گئیں جو انسانوں کو درکار ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جس زمانے میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت دنیا کے اندر جو چیزیں موجود تھیں اور جن چیزوں کا رواج تھا، انسان جن چیزوں کو لیتا تھا، دیتا تھا، خریدتا تھا، بیچتا تھا، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر مثالیں دی گئیں۔ کھجور کے پیڑوں کی مثالیں، دریاؤں کی مثالیں، اونٹ کی مثالیں، جنگلوں کی مثالیں، بیابان کی مثالیں، پہاڑوں کی مثالیں۔ اب دنیا آہستہ آہستہ آگے بڑھی، چونکہ دنیا اپنی انتہا کے قریب پہنچ رہی ہے، فنا کے قریب پہنچ رہی ہے، اس لیے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے اندر تیزی آ رہی ہے۔ جو چیزیں پہلے سینکڑوں سال میں آتی تھی آج منٹوں میں آ رہی ہیں، جو چیزیں پہلے ہفتوں میں آتی تھی وہ سیکنڈوں میں آ رہی ہیں۔ دریاؤں پر پل نہیں تھے، ہر طرف پل بن گئے، پہاڑوں پر چڑھ کر اترنا مشکل تھا، سرنگیں بن گئیں، دور دراز مقام پر اونٹوں پر گھوڑوں سے چل کر جانا مشکل تھا، عمدہ سڑکیں بن گئیں، تیز رفتار گاڑیاں آ گئیں۔ انسان زندگی کی دوڑ میں دوڑ رہا ہے۔ اب اس ہمہ ہمی میں، اس دنیا کے ہنگامے میں اب جو نئے مسائل پیدا ہوں گے، ان مسائل کا حل بھی قرآن و سنت میں ملے گا۔ جو باتیں وہاں موجود ہیں ان باتوں کی روشنی میں محققین، مفکرین غور کریں گے کہ ان میں کون سی باتیں پائی جاتی ہیں، ان نئے تقاضوں میں وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جو پچھلے زمانے کی فلاں فلاں مقام پر، فلاں فلاں آیت میں، فلاں فلاں فرمان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ جو نئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مسائل کا حل نکالا گیا، اس کا نام ہے فقہ۔ فقہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی الگ چیز نہیں ہے، اسی کا نچوڑ ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مختلف کاموں میں لگے، کوئی پڑھانے میں لگا، کوئی نظام حکومت کے سنبھالنے میں لگا، کوئی بارڈروں کی حفاظت میں لگا، کوئی اصلاح نفس میں لگا، وغیرہ وغیرہ۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کو نقصان پہنچانے کی جو کوششیں اور سازشیں ہوئیں، ان میں کوشش یہ بھی تھی کہ قرآن مقدس کا اعتماد ختم کرا دیا جائے۔ قرآن مقدس معتبر کتاب ہے، سچی کتاب ہے، یہ اعتماد ختم کر کے لوگوں کے دل و دماغ میں شکوک پیدا کر دیے جائے۔ کوشش کی گئی، لیکن بہرحال قرآن مقدس کے حد تک وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو پھر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوشش کی گئی۔ فرق سمجھیے گا، قرآن مقدس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حفظ کیا جاتا ہے اور حفظ کرنے والوں کو یاد ہو جاتا ہے، سینے کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ دوسری کتابیں سینے کے اندر اگر محفوظ کرنے کی کوشش کی جائے تو یاد تو ہو جاتی ہیں، لیکن محفوظ رہنا آسان نہیں ہوتا۔ اور قرآن مقدس کے اندر جو کشش ہے، ایک جاذبیت ہے، وہ چیز دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندوں کو قرآن مقدس کے حروف اور غیر قرآن کے حروف الگ الگ نظر آتے تھے۔ بہت سے اللہ کے نیک بندوں کے حالات میں آتا ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، اتنا عمدہ چھپائی نہیں تھی، اتنا عمدہ پریس نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے تو قلم سے لکھا جاتا تھا۔ جب قلم سے لکھا جائے گا تو قرآن پاک کی آیت لکھی ہے کہ حدیث لکھی ہے کہ مسئلہ لکھا ہے، لکھاوٹ سب کی ایک ہوگی۔ کتابوں کے اندر ایک ساتھ جمع ہوتی تھی وہ چیزیں، قرآن کی آیت بھی ہے، تفسیر بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، تو اللہ کے نیک بندوں کو قرآن پاک کے حروف روشن نظر آتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی خصوصیت ہے۔ قرآن پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، سینوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے، تراویح میں ایک ترتیب پڑھی جاتی ہے، اور نماز کے اندر قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر قرآن پاک پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کی تلاوت نماز کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کتاب کو اونچی جگہ رکھنا ہوگا، احترام کے ساتھ ہاتھ لگانا ہوگا، باوضو ہو کر چھونا ہوگا۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک نہ چھو سکتے ہیں، نہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ جنابت کی ناپاکی میں قرآن نہ چھو سکتے ہیں، نہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں دوسری کسی کتاب کو حاصل نہیں۔ قرآن مقدس جس زبان میں ہے، عربی زبان میں، وہ زبان 1450 سال سے لے کر آج تک ویسی کی ویسی تر و تازہ زندہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا کی دوسری زبانیں نئی پرانی ہوتی رہتی ہیں، لیکن قرآن مقدس کی زبان پرانی نہیں ہوئی، ویسی برقرار ہے۔ اس قسم کی بہت سی خصوصیات کی وجہ سے قرآن پاک میں چھیڑ چھاڑ کرنے میں دشمن کامیاب نہیں ہو سکا۔ حدیث پاک میں خلط ملط کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ صحابہ کا دور تھا جب کوئی صحابی یہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کوئی نہ پوچھتا کہ آپ نے خود سنا ہے، آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، کوئی جرا نہیں کرتا تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے سنا ہوگا۔ لیکن جب صحابہ کے آخری دور میں، خاص طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں نے سر کھولا، جھوٹ، فریب اور مکاری تمام چیزیں داخل کی گئیں، تو لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں گڑھیں۔ اب ضرورت پڑی کہ حدیثوں کو پرکھا جائے۔ اس کے بہت سے اصول طے ہوئے، اللہ کے بندوں نے پرکھا، ان کو دودھ پانی الگ کیا۔ اس وقت کے حالات اگر آپ سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ خداوند قدوس نے اس نازک موقع پر
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے سارا کام چھوڑ کر اس پر ہی محنت کی۔ وہ افراد کھڑے ہوئے، انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، پرکھا، خلط ملط کرنے والوں کی گرفت کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ہارون رشید بادشاہ ہے مدینہ منورہ میں۔ ایک شخص آیا، دینی لباس پہنا ہوا ہے، دینی شکل و شباہت ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو 100 گڑھی ہوئی حدیثیں یاد ہیں۔ جو لوگ فرضی بنا کے لاتے ہیں، مجھ کو 100 حدیثیں ایسی یاد ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ نے کہا اسی گردن مار دو۔ گردن مار دی گئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت سن تو لیا ہوتا، تو کیا سنا رہا تھا؟ کہا دیکھو، دشمن 2 طرح نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلط باتوں کو صحیح کہہ کر دھوکہ دیتا ہے، اور ایک صحیح باتوں کو غلط کہہ کے دھوکہ دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک تو کوالٹی وہ ہے جو فرضی حدیثوں کو حدیث کہہ رہے، اور ایک وہ ہے جو معتبر حدیثوں کو فرضی حدیثوں کے فہرست میں شامل کرے گا، تو ہم اس کے بارے میں بھی شک و شبہ کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ کمبخت وہی کرتا، یہ کچھ گڑھی ہوئی سناتا اور کچھ معتبر حصہ سناتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار اس آدمی نے کہا تھا گڑھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے، تو ہم معتبر حصے سے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہم کو معتبر حدیثیں سننی ہوں گی تو امام مالک کافی ہے ہمارے پاس۔ یہ زمانہ جو ہے، پہلی صدی ہجری کا آخری دور اور دوسری صدی ہجری پوری، یہ وہ دور ہے جب حدیثوں پر کام کیا گیا۔ اسی دور میں وہ بڑے علماء، مجتہدین، محققین کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے قرآن و سنت کو کھنگال کر مسئلے نکال کر لوگوں کو دیے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ اصولی باتیں، اور وہ باتیں یکجا نہیں ہیں، کہیں رکھی ہو اٹھا لو، جو آج کل دماغ میں خط ہے نا، نیٹ میں سرچ کرو نکل آئے گا، کرتے رہیے آپ، میں اس پر بعد میں گفتگو کروں گا۔ قرآن کے اندر جو مضامین ہے وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلاً آپ پہلا پارہ پڑھیے، الف لام میم کھولیے، شروع کی 4-5 آیتیں تقوی، طہارت، ایمان، اس کی اہمیت پر ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہمارے نیک بندے ہیں، پاک پاک بندے ہیں، ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں۔ یہاں پر ایک چیپٹر، ایک مضمون ختم ہو گیا۔ اگلی گفتگو شروع ہوئی، وہ دشمنان اسلام جو اپنی مخالفت اور ہر دھرمی کی بنیاد پر اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب لوٹ کر آنے کا چانس نہیں ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ یہ ان بدترین دشمنان اسلام اور کفار کا تذکرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور ضد میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اب لوٹ کر آنے کے راستے بند ہیں۔ اپنے آپ کو آپ نے وہاں تک پہنچا دیا ہے، جیسے مریض کے بدن کے اندر بیماریاں اتنی ہو گئیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب علاج ممکن نہیں، پہلے لائے ہوتے۔ ہارٹ کے چاروں وال چوک ہیں، دونوں کڈنیاں بیٹھ چکی ہیں، پھیپھڑا کام نہیں کر رہا ہے، بلڈ کے اندر انفیکشن ہے، علاج کروں تو کہاں سے کروں؟ اب کوئی کہے کہ صاحب ڈاکٹر نے ہی کہہ دیا کہ علاج نہیں ہو پائے گا، تب ڈاکٹر ہی مارنا چاہ رہا ہے تو کوئی کیا کرے گا؟ ڈاکٹر مارنا نہیں چاہ رہا ہے، آپ مریض کو مرا ہوا لائے ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں اور مریض پہلے مقامی طور پر علاج کرتا ہے، پھر مرض بے قابو ہو جاتا ہے تو اٹھا کر بڑی جگہوں پر لے جاتے ہیں۔ صاحب وہ لے گئے، لاش لوٹ کے آئی، لے گئے، لاش لوٹ کے آئی، بالکل ٹھیک ہے، کس حال میں لے گئے تھے؟
کچھ بدماشیاں بھی ہوتی ہوں گی، لے کس حال میں گئے تھے؟ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ بعض اسلام دشمن، اسلام کے خلاف لکھنے والے کہتے ہیں کہ جب خداوند قدوس نے اعلان کر دیا کہ اب راستہ بند تو بیچارے اب کیا کریں گے، لوٹ کے آنے کا راستہ ہی نہیں۔ جس طرح ابلیس نے ایک عالم دین کو گھیرا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، مجھ پر تو اللہ کی رحمت نہیں ہے، مجھ کو تو جہنمی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، مجھ پر کہاں اللہ کی رحمت ہے۔ اب بیچارے یہ سمجھا رہے ہیں اور وہ کمبخت کاٹ کر رہا ہے، ایک نمبر کھلاڑی وہ۔ ایک بزرگ نے اس جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، تم نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر لیا۔ مثال سمجھو، آسمان سے پانی برسا، جہاں پر زمین نرم ہے اس کے اندر سبزہ گھاس غلہ اگانے کی صلاحیت ہے، وہ اس پانی سے غلہ اگائے گی، سبزہ اگائے گی۔ اور وہ پانی پتھر پر برسا تو وہاں کیا اگے گا؟ کچھ نہیں۔ قصور کس کا؟ پانی کا کہ زمین اور پتھر کا؟ جو زمین اس لائق ہے وہ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اور جو اس لائق نہیں ہے وہاں کچھ نہیں اگا۔ اس کو شیخ سعدی نے کہا ہے، بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور بو مخص۔ وہ برسات جس کے فائدے مند ہونے میں، مفید ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بارہ کی در لطافت تبعش خلاف نیس، در باغ لالا رویت و در شور بوم و خس۔ باغ کے اندر سبزہ اگتا ہے، پھول اگتے ہیں، دانہ اگتا ہے، اور بنجر زمین میں کانٹے اگتے ہیں۔ تو بنجر زمین تو ہے۔ تب ابلیس بھاگا۔ اب آئیے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ کون لوگ تھے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ وہ کس حد تک بگڑے تھے۔ انہی میں ابو جہل بھی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے چھوڑیے ان کو، ان کے اوپر محنت کر کے اپنی انرجی، اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ یہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہے، جو اس سے بن پڑا اس نے تکلیف دی۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ گئے تب بھی مدینے میں مسلمانوں کو سکون کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا، چھیڑ چھاڑ یہ لوگ کرتے تھے اور مدینے پر حملے کی پلاننگ کرتے تھے۔ بالآخر جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، اور وہ صحابہ جو خالی ہاتھ کھڑے تھے، نہتے کھڑے تھے، ان کے پاس اسلحے بھی نہیں تھے، اللہ نے ان کو فتح و کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ابو جہل بھی مارا گیا، مکے کے 70 لوگ مارے گئے، 70 لوگ قید کیے گئے، ابو جہل بھی مارا گیا۔ ابو جہل کیسے مارا گیا وہ سنیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، 2 نوجوان بچے چھوٹے جو جنگ کے لائق نہیں تھے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے چاچا اس میں ابو جہل کون ہے؟ سامنے والے مجمع میں ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا تم لوگ بچے ہو، تمہارا کام نہیں ہے، اس کے ساتھ میں سیکورٹی ہے، محافظ دستہ ہے، تم وہاں جانے کی کوشش مت کرنا۔ بچے کہتے چچا آپ خالی بتلا دو کون ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تم کیا کرو گے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیفیں دی ہیں، ہم نے قسم کھائی تھی جس جنگ میں آئے گا ماریں گے اور مر جائیں گے، لیکن ماریں گے۔ وہ صحابی کہتے مجھ کو عجیب سا رشک لگا ان بچوں کی باتوں سے۔ میں نے کہا دیکھو وہ کھڑا ہے سامنے اور اس کے دائیں بائیں محافظ لوگ کھڑے ہیں۔ جس طریقے سے باز پرندہ جھپٹتا ہے شکار کے اوپر، اس طرح دونوں بچے ادھر لپکے اور پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ کر ابو جہل گھوڑے پر تھا، تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ پلٹ کر اس کے محافظ دستے نے ان بچوں پر حملہ کر دیا، ایک کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ہاتھ کٹ کے خالی کھال میں اٹکا ہوا تھا۔ تو
چلتے ہوئے وہ ہاتھ ہلتا تھا تو نیچے پیر میں دبا کے اس ہاتھ کو کھینچ کے الگ کر دیا. اللہ کے راستے میں جہاد میں جو ہاتھ رکاوٹ بنتا ہو اس ہاتھ کی ضرورت نہیں. یہ 2 بچے تھے. کس کے بچے تھے یہ؟ ایک خاتون ہے عفراء، ان کے بیٹے ہیں. ایک کا نام ہے معاذ، ایک کا نام ہے معوذ. محدثین نے ان 2 بچوں کو ابنان عفراء کے نام سے یاد کیا. وہ خوش قسمت خاتون جس کی 2 بچے. جب جنگ ختم ہوئی کفار بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا جاؤ ابو جہل کا سر قلم کر کے لاؤ. وہ آئے تو مٹی تھی، لت پت لوگ پڑے ہوئے تھے. ایک مقام پہ رکے، ایسا لگا کہ یہ ابو جہل ہے. پوچھا انت ابا جہل؟ اس نے کہا ہاں. تو ابو جہل نے پوچھا عبداللہ جنگ کا کیا ہوا؟ تو آپ نے پوچھا تجھ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میری قوم شکست کھا گئی. تب تو مجھ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بھاگ گئے. انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تیری گردن اتارنے آیا ہوں. اس وقت ابو جہل نے کیا کہا وہ سنیے، پھر قرآن کی وہ آیتیں دوبارہ پڑھ لیجئے گا. پروردگار فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں آپ کا وقت ضائع ہوگا، ان کو نہیں ماننا. اس کے باوجود اگر آپ نے کسی کو سمجھایا تو آپ کو اس کا ثواب ملا، لیکن آپ کو اشارہ مل گیا کہ ان پر محنت مت کیجئے، یہ نہیں آنے والے. ابو جہل نے کہا عبداللہ ابن مسعود جنگ میں فتح اور شکست دنیا کو ہوتی ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم کو بھی شکستیں ہوئی. مجھے 2 باتوں کا افسوس ہے. کیا؟ مجھ کو مدینے کے چرواہوں نے مارا ہے. میرے خاندان کے لوگوں نے مارا ہوتا، قریش کے لوگوں نے مارا ہوتا تو کوئی بات تھی. یہ مدینے کے بدو چرواہے، ان کے ہاتھوں مارا گیا. اور دوسرا افسوس یہ ہے کہ بچوں نے مارا ہے. کسی بڑے نے مارا ہوتا تو دنیا کہتی ہاں بھائی مقابلہ کیا ہوگا، سامنے والا طاقتور تھا. یعنی مرتے وقت بھی اس کا افسوس ہے کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے. مکے کے جو لوگ اس لشکر میں آئے تھے ابو جہل کے ساتھ، ان کے دماغ میں کیا خناس بیٹھا تھا وہ سن لیجئے آپ. وہ مدینے کے جو انصار صحابہ ہیں، اوس و خزرج کے لوگ، ان کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے. یہ دماغ کا کیڑا اور خناس جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا میرے خاندان کے لوگوں یہ دماغی خناس دماغ سے کیڑا نکال دو. انسانوں کا اونچا نیچا اور چھوٹا بڑا ہونا پیدائشی طور پر یہ جاہلیت کی رسم ہے. میں اس کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو نیک ہے وہ عزت دار ہے، جو بد ہے وہ ذلیل ہے. لیکن دماغ میں خناس تو تھا مکے والوں کے. جب جنگ شروع ہوئی ہے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، ایک طرف کفار کا لشکر. اب سیدھی سی بات ہے، مکے والے طاقت میں زیادہ تھے، ہتھیار میں زیادہ تھے، ہر اعتبار سے وہ طاقتور تھے، یہ بیچارے کمزور تھے. 3 افراد نکلے مکے کے لشکر سے، 3 نوجوان باہر نکلے اور آ کر للکارا حل من مبارز، ہمارا کوئی مقابل ہے. اس زمانے میں جنگ ایسی شروع ہوتی تھی، 1 آدھ 2 لوگ نکلتے تھے للکارتے تھے، 1 آدھ 2 ادھر سے نکلتے تھے، ان میں مقابلہ ہوتا تھا، پھر 2 4 4 بڑھتے تھے، پھر جنگ شروع ہوتی تھی. ادھر سے 3 آئے. کون کون؟ عتبہ، شیبہ اور ولید، ایک ہی خاندان کے تھے.
عتبہ، شیبہ اور ولید آ کے للکارا۔ ادھر سے مدینہ کے مقامی لوگوں میں سے 3 افراد نکلے، قریب پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو بھائی، پہچانے نہیں جاتے؟ من انتم، اجنبی لگ رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم انصار برادری کے لوگ ہیں، مدینے والے ہیں، راتم من الانصار۔ تو مکے والوں نے کہا کہ تم سے کوئی کام نہیں، تم جاؤ، جا کر محمد سے کہہ دینا کہ ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجیں، تم کیا چرواہوں کو بھیج دیا ہمارے سامنے، نعوذ باللہ۔ اور زور سے آواز لگائی، یا محمد اخرج اکفانا، ہمارے برابر کے لوگوں کو بھیجو، قریش والے کہاں ہیں؟ اس چیلنج کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو بھیجا تھا، فرمایا قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، قم یا علی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ، یہ عبیدہ اسی خاندان کے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ تینوں گئے، مقابلہ ہوا، لمبی داستان ہے اس کی، یہ دماغی خناس۔ تو ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے مدینے کے چرواہوں نے مارا اور چرواہوں کے 2 لڑکوں نے مارا، اور کہہ رہا ہے عبداللہ بن مسعود جا کر محمد سے کہہ دینا، نعوذ باللہ، کہ جتنی نفرت میرے دل میں مکے میں رہتے ہوئے تمہارے لیے تھی، آج مرتے وقت بھی اتنی ہی نفرت ہے۔ یہ ہے وہ کیڑا، وہ گندگی جس کو قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم۔ کچھ اس پر ڈال لیا کرو، لوگوں کو معلوم پڑے کہ آپ آ رہے ہیں، کوئی چابی ڈال لو، کچھ ڈال لو اندر۔ پھر اس نے کہا ابو جہل نے کہ عبداللہ بن مسعود گردن تو اتارو گے لیکن تھوڑا نیچے سے کاٹنا، گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب سروں کے بیچ میں سر رکھا جائے تو لگے کسی سردار کا سر ہے، اونچا دکھنا چاہیے۔ یہ بات یہاں پر آئی کہ جن بیچاروں کو غلط فہمی ہے کہ ہم مسائل قرآن سے ڈھونڈ لیں گے، گفتگو وہاں چلی تھی کہ آپ نے 4 آیتیں پڑھی پہلے پارے کی، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، غیب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، اللہ کو بن دیکھے ماننے والوں کے لیے، جنت جہنم بن دیکھے مانگنے والوں کے لیے۔ ہمارا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، یا اوصاف بیان کرے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد شروع کیا ان کفار کا تذکرہ، اور پھر 2-3 آیتوں کے بعد شروع کر دیا منافقین کا تذکرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایک ہی پیج کے اندر تینوں آ گئے، ایمان والے بھی آ گئے، سرکش کفار بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، پھر ابلیس کی نافرمانی، پھر بنی اسرائیل۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو کسی ایک جگہ پر مسلسل ایک مضمون مل جائے گا، اسے غلط فہمی ہے۔ اب یہی تذکرہ 10 مقامات پر اور ہے، تھوڑا یہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں۔ پھر ان آیتوں کی تشریح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کچھ حصہ آپ نے یہاں فرمایا، کچھ حصہ وہاں فرمایا، کچھ حصہ وہاں فرمایا۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، جن کو لمبا عرصہ ملا ہے، خاص طور پر خلفائے راشدین، وہ خوب سمجھ رہے ہیں کس بات کا کیا مطلب ہے، کس بات کا کیا مطلب ہے، کس بات کا کیا مطلب ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ایک ایک چیز اپنا رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی منشأ پیغمبر اور منشأ خدا کا ڈھانچہ ہے، نمونہ ہے۔ خلفائے راشدین پیغمبر علیہ السلام کی منشا کے خلاف کوئی بات کہیں یا کوئی کام کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سند کہ دین کے بارے میں میرے خلفاء جو رائے دیں گے اس کو میری رائے سمجھنا،
جیسے باپ اپنے سمجھدار بیٹے پر اعتماد کر کے اس کو پنچایت میں بھیج دے، بازار بھیج دے کہ یہ میرا بیٹا میرا معتمد ہے، مجھے بھروسہ ہے، وہ غلط نہیں کرے گا، تو بیٹا باپ قائم مقام ہو جاتا ہے۔ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنتوں کو داڑھوں سے دبا کر ہاتھوں سے پکڑ کے رکھو۔ آپ کا زمانہ، خلفاء کا زمانہ، خلفاء راشدین کے دور میں خاص طور پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں اسلام کا دائرہ کار اور وسیع ہوا، نئی نئی قوموں سابقے پڑے، قوموں سے معاہدے ہوئے، کاروبار کی نئی نئی شکلیں سامنے آئیں، نئی نئی زبانوں والوں سابقہ پڑا، صحابہ نئے علاقوں میں گئے، نئے علاقے کے لوگ مدینے میں آئے۔ تو اس زمانے میں صحابہ کے دور میں ہی نئے نئے مسائل پیدا ہونے لگے تھے، اور اسی وقت اللہ کے نیک بندے بیٹھ گئے تھے کہ عام آدمی اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیت سے مسئلہ نکالے اور مسئلہ سمجھے، ڈائریکٹ احادیث کا کوئی ٹکڑا لے لے اور مسئلہ نکالے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک تمام باتوں پر نگاہ نہ ہو کسی ایک بات کو پکڑ کر فیصلہ نہیں کر سکتا، ورنہ بھٹکے گا، نیم حکیم قطرے جان نیم ملا قطرے ایمان۔ ان لوگوں نے اصول طے کیے، ان اصولوں کی روشنی میں مسائل مرتب ہوئے اور وہ چلے آ رہے۔ اب سنیے، آپ نیٹ پر سرچ کر کے مسائل نکالنے والوں کی خدمت میں ایک آدھ واقعات سنا دوں۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے بٹوارے کے لیے، مسئلہ اگر سیدھا سیدھا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ چلے جائیں گے، 2 لائن لکھیں گے، جواب مل جائے گا لکھت۔ جہاں تھوڑی سی پیچیدگی ہوتی ہے کہ وہ میرے کو ابا الگ سے دے کر گئے تھے، میں نے الگ سے بنایا تھا، گھر کا کاروبار کرتے ہوئے ایک پراپرٹی لے کے اپنے نام پہ لکھوا لی، وہ میں نے الگ سے لی تھی، وہ میں نے اپنے کریڈٹ پہ لی تھی، وہ تماشے شروع ہوتے، الجھاؤ وہیں پیدا ہوتا۔ آئے بیٹھے، لمبی چوڑی بات چیت ہوئی، چلیے کہہ سن کے میں نے ان کو بٹوارہ کر کے دے دیا۔ سب دیندار تھے ماشاءاللہ، لیکن جب معاملات آتے ہیں نا تو اچھے اچھے قدم لڑک جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بانٹ رہے ہیں، باپ زندہ ہے، بیٹوں کو بھی دیا، بیٹیوں کو بھی دیا، تو رہائشی مکان کا تذکرہ اس میں نہیں آیا؟ وہ جو خاندانی مکان ہے، حق تو بہنوں کا اس کے اندر بھی ہے۔ کہنے لگے مولانا وہ مکان بھی بٹے گا؟ میں نے کہا مکان بھی بٹے گا، تو کیا بہنیں وہاں رہنے آئیں گی؟ نہیں، رہنے تو نہیں آئیں گی، لیکن مکان کی ویلیو پکڑ کے اس کو ایڈجسٹ تو کرو، ملکیت تو ہے باپ کی۔ اور قرآن نے جہاں پر میراث کا مسئلہ بتلایا ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ لوم بٹے گا، مکان بٹے گا، دکان بٹے گی، کھیتی بٹے گی، باغیچہ بٹے گا، یہ قرآن کا کام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے مرنے والے کی ملکیت، بس۔ اب ملکیت میں مکان بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، باغ باغیچہ بھی ہے، کیش پیسہ بھی ہے، زیور بھی، سب ملکیت میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہارے بعد 2 بچیوں کے برابر ایک بچے کا حصہ، بیوی کا اتنا، شوہر کا اتنا، ماں باپ کا اتنا، سب تفصیل قرآن نے بتلائی۔ کیا بٹے گا؟ وہ کیا بٹے گا تم سمجھو کیا کیا ہے۔ کیش پیسہ ہی خالی ہے، پیسہ بانٹ دو، سامان بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، باغ باغیچہ بھی ہے، کارخانے بھی ہیں، وہ تم سمجھو۔ جب ان کو ایسا لگا کہ مکان بھی بڑھ جائے گا تو بڑے فکر مندے ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے مولانا ہم پھر آتے ہیں، ہم کو ٹائم دیجئے، ہم دوبارہ آتے ہیں۔ 2 دن کے بعد آئے، کہنے لگے مولانا ہمارے ماموں جو ہیں
قرآن پاک پر ان کا مطالعہ بہت گہرا ہے، قرآنی علوم پر ان کی گہری نگاہ ہے۔ ہم نے ماموں سے کہا تھا کہ ماموں ذرا دیکھو قرآن میں رہائشی مکان کا بٹوارہ ہے کیا؟ تو ماموں نے پورا قرآن 2 مرتبہ کھنگال ڈالا، ان کو رہائشی مکان میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ملا۔ تو میں نے کہا ذرا ماموں سے پوچھنا وہ مکان ملا؟ وہ محقق صاحب کو مکان ملا کیا؟ تب چپ۔ ارے عقل کے دشمنوں، قرآن مکان بانٹے گا اور قرآن یہ بتلائے گا کہ مکان میں بیٹیوں کا حصہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے ملکیت میں بیٹیوں کا حصہ ہے، دو مت دو، مرنے والا مرا، اللہ کے سپر کمپیوٹر میں وہ چینج ہو گئی ملکیت، دو یا مت دو۔ اگر باپ کی پراپرٹی ہے تو بیٹوں بیٹیوں میں بٹے گی، بیوہ کو اس کا حق ملے گا، بیٹوں کو ان کا حق ملے گا، بیٹیوں کو ان کا حق ملے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی حضرت، یہ ہے معیار، قرآن و حدیث سمجھنے کا یہ معیار ہے۔ اکثر لوگ ملیں گے آپ کو فلاں چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اچھی بات ہے، کسی چیز کا قرآن و حدیث میں ہونا اور نہ ہونا یہ معیار سمجھتا ہے آپ کو؟ اس کا معیار کیا سمجھتا ہے؟ اس معیار کو سمجھنے میں کئی سال لگیں گے حضرت، لیکن ہر آدمی ٹانگ ڈال رہا ہے، ہر آدمی ٹانگ ڈال رہا ہے۔ سینکڑوں واقعات ہیں ایسے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ کا آخری آسمانی کلام ہے، اسی قرآن کے اندر انبیاء کرام کے قصے بھی ہیں، اسی قرآن کے اندر انسانیت بھائی چارگی کی بات بھی ہے، تقوی طہارت کی بات بھی ہے، آخرت تذکرہ بھی ہے، اور اسی قرآن کے اندر کچھ آیتیں احکامات پر مشتمل ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے قرآن کی موٹی موٹی 8 قسمیں کی ہیں، یعنی قرآنی مضامین 8 بنیادوں پر مشتمل ہیں۔ اگر کسی ایک بنیاد پر گفتگو شروع کرو تو کم سے کم 3-4 جمعہ جائے گا۔ صرف آپ کو فہرست سنا رہا ہوں تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے اردو کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر مجتہد بننے والے، ان کو اندازہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ امر نہیں، ناسخ منسوخ، قصص امتثال۔ امر نہیں، ناسخ منسوخ، قصص اور امتثال، دو میں خود ذہن سے نکل رہا ہے۔ وعدہ وعید، امر نہیں، وعدہ وعید، ناسخ منسوخ، قصص و امتثال، یہ 8 بنیادی مضامین ہیں۔ امر کا مطلب یہ کام کرنا ہوگا، نہیں کا مطلب یہ کام نہیں کرنا ہوگا۔ ناسخ اور منسوخ، اللہ کو یہ پاور ہے کہ کسی چیز کا حکم دیا اور کچھ دنوں کے بعد کہا کہ اب یوں نہیں یوں کرو، اللہ کا اختیار ہے۔ جیسے قبلہ کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس بنا دیا گیا تقریباً 16 مہینے کے لیے، اور بعد میں حکم آیا کہ نہیں اب قبلہ جو کا تو خانہ کعبہ۔ بڑا ہنگامہ ہوا، مدینے کے منافقین نے اور یہودیوں نے بڑا ہنگامہ کیا، اور لوگوں کو پرچی لکھ لکھ بھیجتے تھے، جا کے پوچھو حضرت سے کہ وہ جو 16 مہینے تک قبلہ مسجد اقصیٰ تھا بیت المقدس، جن لوگوں نے ادھر نماز پڑھی ان کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اب تو قبلہ بدلی ہو گیا۔ تو ان کو قرآن نے جواب دیا کہ ان احمقوں سے کہو جب تک اللہ کا حکم ادھر کے لیے تھا وہ قبلہ تھا، وہ درست تھا، اور جب ادھر کا حکم دیا تو یہ قبلہ ہے، یہ درست ہے۔ سمت اور جہت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، فرمان خدا بنیاد ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کا اختیار ہے۔ قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو گئیں، پہلے حکم یوں تھا بعد میں یوں تھا، اس کی مثال سن لیجئے آپ۔ اور اس ناسخ منسوخ کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر سینکڑوں سال کا تمہارا مطالعہ زیرو ہے،
حاصل ہی نہیں کچھ. اور پھر ناسخ منسوخ کی شرائط کیا ہیں، تفصیلات کیا ہیں؟ قرآن نے نسخ کے بارے میں فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها. اللہ کا اختیار ہے. اور یہ تبدیلیاں پچھلے انبیاء کرام سے ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے بچوں اور بچیوں میں آپس میں نکاح ہوتا تھا، سب جانتے ہیں. آج ہوگا؟ سگے بہن بھائی میں نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو وہاں درست کیسے تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کپڑے میں ناپاکی لگ گئی تو پانی سے دھلنے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹ کے اس کو الگ کر دو، اس کپڑے کو پھینک دو. آپ کے یہاں ایسا ہے؟ نہیں. پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے پاکی کا ذریعہ صرف اور صرف پانی تھا. امت محمدیہ میں پانی اگر نہ ملے تو مٹی پر ہاتھ مارو، ایک مرتبہ مارو، چہرے پر پھیرو، ایک مرتبہ مارو، ہاتھوں پر پھیرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. پچھلی امتوں میں نہیں تھا. سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اب آئیے موٹی موٹی ایک آدھ مثالیں. شروع دور میں مکۃ المکرمہ میں 10 سال تک، نبوت ملنے کے 10 سال تک عبادات میں سے کچھ نہیں تھا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ جہاد، کچھ نہیں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، واپسی میں خداوند قدوس نے امت کو تحفہ دیا کہ آپ جا رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے اس میں تحفے میں؟ ہمارے لیے کیا خصوصیت ہے؟ آپ جا کر بتلائیں گے کہ میں خداوند قدوس کے قریب گیا، باتیں ہوئیں، بشارتیں سنائی گئی، تو مسلمانوں کا دل تڑپے گا کاش کہ ہم بھی اپنے رب سے بات کرتے. تو یہ نماز ایسی چیز ہے، ایسا واسطہ ہے، ذریعہ ہے. اگر خشوع خضوع کے ساتھ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی نماز بندہ پڑھے گا تو بندہ اپنے رب سے بات کرے گا. ان العبد اذا یصلی یناجی ربہ. جب بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوتا ہے. یہ نماز واسطہ ہے بندے اور خدا کے بیچ میں. 10 سال کے بعد نماز ملی. ابھی بھی نماز کے اندر بہت گنجائشیں تھیں. شروع میں نماز کے اندر بہت گنجائشیں تھیں. کیا گنجائش تھی؟ آپ نماز پڑھ رہے ہو، میں بغل میں آ کر السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، میں نے کہا خیریت، آپ نے کہا الحمدللہ. چلتا تھا. نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک بچہ سامنے آ گیا، کوئی بچہ رونے لگا، اس کو آگے بڑھ کے ہٹا دیا، بچے کو گود میں لے لیا. بچہ کندھے میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، جب جھکے اتار دیا اس کو، پھر کھڑے ہوئے، پھر کندھے میں لے لیا. یہ شروع میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے نواسوں کو، نواسی امامہ کو کندھے پر رکھ کر نماز پڑھ رہے. بخاری کے اندر موجود ہے. اب بیچارے جن کو نہیں پتا ہے کہ شروع کا کیا تھا اور بات کا کیا تھا، وہ بچہ لے کے آئیں گے، صف اول میں کھڑے ہو جائیں گے. کیا کریں گے آپ؟ میں تو بخاری سے پڑھ کے آیا ہوں، اور ان سے بڑا مجتہد کوئی نہیں. یہ بھی پتا ہے کب کا واقعہ ہے، یہ واقعہ کب کا ہے. یہ واقعات اس وقت کے ہیں جب نماز کے اندر خاموش سکون کے ساتھ کھڑے ہو اور عمل کثیر منع ہو گیا تھا، اس سے پہلے کے واقعات ہیں یہ. اب یہ حرکت کرو گے نماز چلی جائے گی. ابھی بھی کم سمجھ میں آیا، اور آگے بڑھیے. شروع دور میں مکۃ المکرمہ کے دور میں اور یہ مدینہ منورہ آنے کے بعد تک حکم باقی تھا، بعد منسوخ ہوا ہے. آپس میں رشتے ہوتے تھے. قریش کے، مکے والوں کے آپس میں رشتے ہوتے تھے. وہ تھے کون؟ سب تو کفار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں کفار کے ساتھ منسوب تھی. بیٹی فاطمہ الزہرا چونکہ بہت چھوٹی تھی مکے میں نے بار بار یہ بات کہی، بہت چھوٹی تھی، ان کے نکاح کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب،
ان کے شوہر ابو العاص تھے، سگے خالہ زاد بھائی، بی بی خدیجہ کے بھانجے، ان سے نکاح ہوا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، بڑی بیٹی حضرت زینب تقریباً 12-13 سال کی تھی، اور عرب میں بچیاں 9-10 سال میں سیانی ہو جاتی تھی۔ چلتا رہا رشتہ، کب تک؟ جنگ بدر میں ابو العاص گرفتار ہوئے تھے، رشتہ برقرار تھا، پیغمبر کی بیٹی ایک کافر کے نکاح میں ہے۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، حتیٰ کہ جو گرفتار ہوئے تھے ان کی رہائی کے لیے جو پیسہ رکھا گیا، اتنا پیسہ دو اور رہا ہو، تو داماد رسول بھی تو گرفتار ہوئے تھے، ادھر سے لڑنے آئے تھے، کفر کی حالت میں تھے، انہوں نے مکے کہلوایا، تو ان کے گھر والوں نے جو پیسے بھیجے اس میں ان کی بیوی حضرت زینب نے اپنے بدن کے زیور نکال کر بھیج دیے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، اور ان زیوروں میں سے وہ گلے کا ہار بھی تھا جو حضرت زینب کو ان کی والدہ محترمہ بی بی خدیجہ نے تحفے میں دیا تھا۔ جب یہ ہار اللہ کے نبی کی نگاہوں کے سامنے آیا تو آپ کو بی بی خدیجہ کی یاد آ گئی، ان کے احسانات یاد آ گئے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا دیکھو میری بیٹی نے اپنے شوہر کی محبت میں اپنے بدن کے زیور تک بھیج دیے، حتیٰ کہ یہ ہار جو میری بیوی خدیجہ نے ان کو دیا تھا وہ تک بھیج دیا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ اس ہار کو الگ کر دیا جائے، حضرت زینب کی اس ہار کو الگ کر دیا جائے۔ یہ واقعہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ حضرت زینب پیغمبر کی بیٹی ہے، اور ابو العاص کفر کی حالت میں، نکاح ہوا کیسے؟ آج ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس وقت کیسے ہوا؟ ابھی بھی کم سمجھ میں آیا، اور آگے بڑھیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی، رقیہ اور ام کلثوم۔ جب مخالفت بڑھی اور ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، برا بھلا کہا، تو ناس ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اپاہج ہو جائے، خداوند قدوس سے برداشت نہ ہوا۔ خداوند قدوس نے قرآن کے اندر ابو لہب پر لعنت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے وہ برباد ہو جائے، سیصلی نارا ذات لہب، وہ آخرت میں دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جس کو جہنم میں لکڑی کا گٹھا اٹھانے کا عذاب ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ جنگل جا کر کے کانٹے دار لکڑیاں چن کے لاتی تھی اللہ کے نبی کے راستے بچھانے کے لیے، جہنم میں اس کو لکڑی کے گٹھر کے لادنے کا عذاب ہوگا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ دنیا میں اس کی موت ویسی ہوئی تھی، گٹھر رکھا ہوا ہے، گٹھر ہلے نہیں، اس رسی کو چرواہے گردن میں کندھے باندھ لیا کرتے ہیں، تو اس نے بھی گردن میں رسی اٹکا لی تھی اور وہ پیچھے جھکا اور پھندا لگا اور مر گئی۔ اسی حال میں مری ہے، جہنم میں اس کو اسی کا عذاب ہوگا۔ جب ابو لہب کو معلوم ہوا کہ قرآن میں میرے خلاف لعنت و مذمت نازل ہو گئی تو آگ بگولا ہو گیا۔ اب تو قیامت تک پھٹکار پڑے گی نا بھائی، آپ بھی پڑھتے ہیں تبت یدا، اب پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ۔ آگ بگولا ہو گیا، ان کی 2 بیٹیاں میرے بیٹوں کے ساتھ منسوب، یہ جرأت، اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا عتبہ و طیبہ کو، اسی وقت جا کر محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو ورنہ تمہارا زندگی میں منہ نہیں دیکھوں گا۔ ان دونوں نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دیا۔ ہم اور آپ بھی صاحب اولاد ہیں، ہماری بیٹیوں کو طلاق پڑے، ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو، پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی 2 پھول جیسی بیٹیوں کو طلاق پڑی، اور ان میں سے ایک نے بدتمیز نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، آپ کی زبان جملہ نکلا، دکھی دل تھا، خداوندہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بیٹے کے بارے میں یہ کہا تو وہ کانپ گیا، اس کی سیکورٹی بنا دی گئی، جہاں چلتا ساتھ میں لوگ چلتے، سفر میں جا رہے تھے، جنگل میں ٹھہرنا ہوا تو اس زمانے میں حفاظت کے لیے کرتے یہ تھے کہ پہلے دور تک اونٹ بیٹھالتے تھے، کوئی جانور اندر نہ پائے، پھر اس کے اندر انسانوں کا محافظ دستہ
پھر اس کے بعد وہ شخص جس کی سیکورٹی ہوتی تھی. وہاں بھی ایسا ہی تھا. جنگل سے ایک شیر آیا, چھلانگ لگا کر کود کر آ کر اندر اترا جہاں انسان سو رہے تھے, اور ایک ایک کا منہ سونگھتا تھا, اور اس کا منہ سونگھا اور پھاڑ کر چلا گیا. یہ واقعہ بہت تفصیل سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کے وہ دونوں لڑکے کافر تھے نا بھائی, تو پیغمبر کی بیٹیاں کفار کے نکاح میں تھیں؟ ہاں تھی. تو کیا چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. پھر کیا ہے, منسوخ ہو گیا. پہلے اس کی اجازت تھی, پھر ایک وقت ایسا آیا, قرآن نے آیت نازل کی سورہ بقرہ کے اندر, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرک عورتوں سے نکاح مت کرنا جب تک ایمان قبول نہ کر لیں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, مشرک بچوں کو اپنی بچیاں مت دینا جب تک ایمان نہ قبول کر لیں. اب اس کے بعد کفر اور اسلام میں فاصلہ ہو گیا. نکاح ہوتے وقت دونوں کا مسلمان ہونا شرط, اور نکاح برقرار رہنے کے لیے دونوں کا مسلمان برقرار رہنا شرط. اس کو کہتے ہیں نسخ. اگر آدمی کو یہ بھی نہ معلوم ہو تو مقدم مؤخر سمجھے گا کیسے؟ جب قرآن مقدس کے اندر یہ نسخ موجود ہے تو جو احادیث تشریح ہے قرآن کی ان میں نسخ نہیں ہوگا. تو ایک حدیث بالکل پیغمبر کا قول ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے, لیکن عمل ہوگا نہیں ہوگا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تو پھر اس کو محدثین نقل کیوں کیا, اس کو نکال دینا چاہیے. ارے میں نے کہا ظالم, پہلے قرآن سے وہ آیتیں نکلوا دو جو منسوخ ہے. قرآن کی وہ آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو منسوخ ہے, ان کے پڑھنے پر نماز درست ہے, ان کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, وہ قرآن کا حصہ ہے, اس پر عمل نہیں ہوگا. تو قرآن کی تشریح احادیث ہے, تو احادیث جو حصہ منسوخ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے آپ کے, جب خداوند قدوس اعلان کر رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها, ہمیں اختیار ہے ہم آیت کو منسوخ کریں, اس جگہ پر دوسری لے آویں, تبدیلی کر دیں, یہ خدا کا اختیار ہے. آپ ہوتے کون بولنے والے؟ اور یہ تو انسانوں کی ضرورت کا حصہ ہے. میں آپ کو مثال دوں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, مریض سیریس اٹھا کے لایا گیا, ڈاکٹر نے فوراً خون روکنے کی دوائی چالو کی, گلوکوز لگا دیا, بے ہوش تھا ہوش میں لے آئے, اور ہنگامی طور پر 2-4 انجیکشن دوائیں چالو کر دی. اس کے بعد کہا ذرا سٹی اسکین ہو جان دو, دماغ صحیح ہے, ہارٹ صحیح ہے, کڈنی صحیح ہے. 1-2 گھنٹے میں رپورٹ آ گئی کہ اندر کوئی مار نہیں ہے, اوپر ہے, انگلیاں کٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی. جس وقت مریض کو آپ لائیں گے, لاکھ کہو ڈاکٹر صاحب اس کی انگلی میں فریکچر ہو گیا, اس کے گھٹنے میں مار لگ گئی ہے, بغل میں خراش لگ گئی ہے, ڈاکٹر سنے گا نہیں. وہ سب سے پہلے چیک کرے گا دماغ میں تکلیف تو نہیں ہے, دل میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے, کڈنی پرابلم تو نہیں ہے, بنیادی اعضاء میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. جب اطمینان ہوگا تو اب علاج شروع کرے گا. کہاں خراش لگی ہے, انگلی کون ٹوٹی ہے, پلسٹر کر دو, پٹی باندھ دو, پوچھا مار دو. اسپتال کے نیچے میڈیکل ہوتا ہے, 2 گھنٹہ پہلے ڈاکٹر نے آپ کو دوائیں لکھ کر دی, آپ لے کر گئے, علاج چالو کیا, 2 گھنٹے کے بعد رپورٹ آ گئی, ڈاکٹر نئی دوائیں لکھ دے گا اور پرچہ آپ کو دے گا. آپ تمام دوائیں لے کر جا کر رکھو ٹیبل میڈیکل کے, ڈاکٹر کا پرچہ رکھو, وہ دوائیں واپس جمع کر لے گا, نئی دوائیں دے دے گا. کوئی میڈیکل والر نہیں بولے گا کہ ڈاکٹر گن چکر 2 گھنٹہ پہلے لکھا بھی کینسل کرتا ہے. کیوں چینجنگ ہوئی؟ ڈاکٹر میں کمی نہیں ہے, مریض کی اس وقت وہ حالت تھی, اس وقت یہ حالت ہے. انسانیت کے حالات میں تبدیلیاں ہوتی گئیں, شریعت میں تبدیلیاں ہوتی گئیں, چینجنگیں ہوتی گئیں. پھر ایک وقت ایسا آیا فتح مکہ کے بعد, جب اسلامی نظام مستحکم ہو گیا, اسلام کا پرچم خطہ حجاز میں لہرانے لگا, تو قرآن پاک نے وہ آیت نازل کی. کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج دین مکمل ہو گیا. اب جو چیز جس شکل میں تھی, اب یہ اس کی فائنل شکل ہے. اسی کو لکھنے والوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد دین کی بنیادوں میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہوگی.
وہ کب تک ہوتی تھی؟ جب خدا پیغمبر سے کہتے تھے، پیغمبر امت کو اطلاع کرتے تھے۔ اب پیغمبر دنیا سے روانہ ہو گئے، اب نہ نماز میں کوئی تبدیلی، نہ زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی، نہ حج میں، نہ جہاد میں، نہ کلمے میں، نہ حلال میں، نہ حرام میں، نہیں۔ ہاں ان کی شرطیں ہوا کرتی تھی، تفصیلات تھیں، ان میں شرطوں کے فرق سے، حالات کی تبدیلیوں سے نیچے جزوی چیزوں کے اندر چینجنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ہوئی اصولی بات، انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی۔